ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، محمد آپ کا نام ہے، اور 194 ہجری میں آپ بخارا کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ بخارا آج تاجکستان میں ہے، اس زمانے میں وہ رشیا کا حصہ تھا، سوویت روس جسے کہتے ہیں، اس علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، بڑے محدثین میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر حضرت امام محمد بخاری کے لیے باضابطہ پلاننگ کی تھی کہ اپنے اس بچے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ علم دین کی طرف متوجہ کریں گے اور اسے علم دین دلائیں گے تاکہ اس کے ذریعہ یہ دین کی خدمت کرے اور لوگوں تک حق کا پیغام پہنچائے۔ لیکن اللہ نے امام بخاری کے والد کی عمر بڑی کم رکھی تھی، اس لیے بڑی مختصر سی عمر جب تھی حضرت امام بخاری کی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ماں بھی اپنے وقت کی بڑی عابدہ، زاہدہ، ولیہ صفت تھی، اگر دوسری کوئی ماں ہوتی تو سیرنڈر کر جاتی کہ شوہر تو جا چکا ہے، ظاہر ہے کہ اب ہمارے پاس زیادہ کچھ ہے نہیں، بچے کو پڑھاؤں تو کیسے پڑھاؤں۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ میں شوہر سے وعدہ کر چکی ہوں کہ بچے کو پڑھانا ہے تو پڑھانا ہے، تو ہر طرح کی تکلیف برداشت کر انہوں نے امام بخاری کی تعلیم کا انتظام کیا، اور اس کے بعد بڑی جد و جہد سے اپنے بیٹوں کو پڑھانا شروع کیا ہے، اور اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے، محدثین تھے، ان سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، سفر کیے ہیں۔ 6 سال فرماتے ہیں کہ میں حجاز کے علاقے میں رہا، مکہ مدینہ کے علاقے میں انہوں نے سفر وہاں پہنچے۔ کوفہ اور بصرہ عراق کے 2 مشہور شہر ہیں، اس کوفہ اور بصرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اتنی بار گیا، تعداد بھی یاد نہیں ہے کہ میں کتنی بار، کہ متعدد بار کا سفر انہوں نے وہاں کیا اور وہاں سے علم حاصل کیا۔ الغرض، اور صرف 16 سال کی عمر میں حال یہ تھا آپ کی ذہانت کا اور قوت حافظہ کا کہ دوسرے جو ساتھی تھے وہ ساتھی کاغذ قلم لے کر کے بیٹھتے تھے، اور استاذ جو حدیث بیان کرتے تھے اس حدیث کو وہ لکھ لیتے تھے، اور امام بخاری بغیر کسی قلم کاغذ کے یوں ہی بیٹھتے تھے۔ تو حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھی کہتے تھے کہ یار لوگ تم کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، تم تو نہ لکھتے ہو اور نہ ہی کسی طریقے کا معاملہ ہے۔ یہاں تک کہ 15 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اور اس درمیان میں تقریباً 15,000 حدیثوں کا معاملہ ہوا۔ انہوں نے 15,000 حدیثیں جو ہے نوٹ کر لی تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جب زیادہ انہوں نے، ان کے دوستوں نے انہیں کہنا شروع کیا تو کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب تم مجھے پڑھ کر کے سناؤ کہ تم نے کتنی حدیثیں جو ہیں یاد کی ہیں، اس میں لکھی ہیں، ذرا سناؤ۔ تو حال یہ ہوا کہ وہ دیکھ کر جو پڑھتے تھے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر دیکھے اس کی اصلاح کرتے تھے، یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ، یہاں پر تم نے یہ غلط لکھا ہے، یہ درست کرو۔ اور 15,000 احادیث کو انہوں نے کی اصلاح انہوں نے زبانی طور پر، یہ قوت حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ قوت حافظہ جو حاصل ہوتا ہے تو یوں ہی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ قوت حافظہ کے لیے رزق کا پاک ہونا، حلال ہونا ضروری ہے۔ قوت حافظہ کے لیے اپنے دل و دماغ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ گناہ تاریکی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ گناہ تاریکی ہے اور علم روشنی ہے، تو تاریکی اور روشنی دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ ممکن نہیں ہے کہ دل اور دماغ میں گناہوں کی سیاہی رہے اور علم کی روشنی بھی وہاں پر موجود رہے۔
اس لیے قوت حافظہ کو مضبوط کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو تم ترک کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قوت حافظہ کو بڑھا دے گا، یادداشت تمہاری مضبوط ہو جائے گی۔ چنانچہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ عالم یہ ہو گیا کہ وہ تقریباً 6 لاکھ حدیثیں ان کے ذہن و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سفر بھی کرتے تھے، جہاں کچھ معلوم ہو جاتا تھا کہ کسی عالم دین کے پاس کسی محدث ہے فلاں کسی علاقے میں، ان کے پاس کچھ حدیث ہے، تو لمبا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ سفر کر کے محدث کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو بلانے کے لیے ہاتھوں سے کچھ ایسا اشارہ کیا کہ جیسے کچھ گھاس واس ہے، کچھ کھانے کی چیز ہے، اور گھوڑا جب قریب آیا تو گھوڑے کو پکڑ کر باندھ دیا۔ حضرت امام بخاری نے جب یہ دیکھا تو واپس جانے لگے، تو محدث صاحب نے کہا کہ بھائی محمد، آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے حدیث لینے کے لیے میرے پاس آئے ہیں، آخر آپ رکتے کیوں نہیں ہیں اور حدیث لیتے کیوں نہیں ہیں؟ سنیں کیا ہی پیارا جواب دیا ہے حضرت امام بخاری نے۔ فرمایا کہ جو گھوڑے کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کر سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ بھی جھوٹ کا معاملہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں علماء کے لیے، ائمہ کے لیے، دین کے خدمتگاروں کے لیے، علماء و فاضلاؤں کے لیے، آپ کے لیے یہ بڑا سبق ہے۔ ایک منصب اور مقام آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس لیے دنیاوی معمولی سی باتوں میں بھی آپ کو جھوٹ سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اگر اپنے علم کو تقویت دینی ہے اور اپنے کو قابل اعتماد بنانا ہے تو اپنے آپ کو ہر طرح کی غلطیوں سے بچانا ہوگا۔